بے شکل پتھروں کو نظر سے تراش کر اہلِ جنوں کا اس نے قبیلہ بنا دیا. ساحل عارفی صاحب کے بعد میں چاہتا ہوں رنگ جمع رہے. اس کے لیے کوئی ایسا شاعر جس کے یہاں دماغ کے ساتھ دل بھی کام کرتا ہو اور دل کی کار فرمائی زیادہ ہو. وہ نام ہے جناب مجیب احمد صدیقی کا. یہ ہیں استاد شاعر، لیکن ان کی استادی کے چکر میں ان کی غزلوں کو ضائع نہ کیا جائے. جب جب کوئی شاعر آ رہا وہ اپنی بیاض کھولتے ہیں اور انتخاب تبدیل کرتے ہیں. اگر ان کو آپ نے محبت سے سن لیا تو یہ صبح قیامت تک پڑھ سکتے ہیں. اتنا کلام ان کے پاس ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ طے کیجیے. رباعیات سن لیجئے کچھ غزل سن لیجئے. ایک آدھ حضور اجازت ہے؟ رباعی سنیے آصف صاحب قبلہ سہیل صاحب آصف بھیا. جب کلزم معنی کو کھنگالا ہم نے، جب کلزم معنی کو کھنگالا ہم نے، افکار کے گوہر کو نکالا ہم نے، اشعار کی صورت میں نمودار ہوئے، احساس کو لفظوں میں جو ڈھالا ہم نے، احساس کو لفظوں میں جو ڈھالا ہم نے. احساس کو. اور ہماری جدید تعلیم یافتہ لوگ بعض چیزوں کا فوراً انکار کر دیتے ہیں. جوان لڑکے، ان کو صحبت نہیں ملی اور خانقاہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کو ذہن میں رکھ کے بھیا، معیار خرد مائل پندار نہ کر، معیار خرد مائل پندار نہ کر، جب درد نہیں ہے تو پھر اظہار نہ کر. معیار خرد مائل پندار نہ کر. ارے دونوں شہزادے ہمارے کہاں گئے؟ وہ بھی آؤ بیٹھے بھائی. معیار خرد مائل پندار نہ کر، جب درد نہیں ہے تو پھر اظہار نہ کر. وہ بات کے جو تجھ کو نہیں ہے معلوم، اقرار نہیں کرتا تو انکار نہ کر. 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 شعر سنیے. ہر ساعت و ہر لمحہ وہ ہر دم پڑھیے، ہر ساعت و ہر لمحہ وہ ہر دم پڑھیے، بچنا ہے اگر جہل سے پیہم پڑھیے، بچنا ہے اگر جہل سے پیہم پڑھیے. ہے علم ہی انسان کی فضیلت کا سبب، گر ہو نہ یقین قصہ آدم پڑھیے، گر ہو نہ یقین قصہ آدم پڑھیے، گر ہو نہ یقین قصہ آدم پڑھیے. اور یہ رباعی خاص طور سے ہمارے ناظم صاحب کے لیے. بے مائگی کو اپنی چھپانے والے، تمغوں کو بسد شان سجانے والے. ہم کو آج تک اردو اکیڈمی حور الدین کا کچھ نہیں ملا، لوگوں کو ملا ہے. بے مائگی کو اپنی چھپانے والے، تمغوں کو بسد شان سجانے والے. کیا ہوتا ہے معیار قلم کیا جانے، تنقیس کو تنقید بنانے والے. کیا ہوتا ہے معیار قلم کیا جانے، تنقیس کو تنقید بنانے والے. اور ضیاء بھیا یہ پوری تاریخ ہے، رباعی سن لو. حقیقت ہے رنگین کبھی اور کبھی سادہ اوڑھا. بھیا یہ رباعی آپ کے لیے. رنگین کبھی اور کبھی سادہ اوڑھا، خواہش کے مطابق بارادہ اوڑھا. ہر دور میں کچھ زہد فروشوں نے مجیب دنیا کے لیے دی کا لبادہ اوڑھا، دنیا کے لیے دی کا لبادہ اوڑھا، دنیا کے لیے دی کا لبادہ اوڑھا. رنگین کبھی اور کبھی سادہ اوڑھا، خواہش کے مطابق بارادہ اوڑھا. ہر دور میں کچھ زہد فروشوں نے مجیب دنیا کے لیے دی کا لبادہ اوڑھا. اب غزل کی رباعی سن لو. باتوں میں تیری رس بھی ہے، جادو بھی ہے، تلخی ہے
مگر پیار کی خوشبو بھی ہے، باتوں میں تیری رس بھی ہے، جادو بھی ہے، تلخی ہے مگر پیار کی خوشبو بھی ہے، کیا خوب ہے انداز تکلم تیرا، اقرار میں انکار کا پہلو بھی ہے، اقرار میں انکار کا پہلو بھی ہے، اقرار میں انکار کا پہلو بھی ہے۔ اور یہ بھیا ہمارے جو ترکی میں پڑھتے ہیں اندلس میں، ان کو نظر ہے بھیا کو، ہمارے بھیا کو پہلی ملاقات بھیا کیا ہوئی، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو وہ مطلوب رہا ہو جیسے، بس چند دنوں میں ہوئی الفت ایسی، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے۔ اور ربائی سنیے، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں، اس میں بس چند دنوں مجبوری ہے بہر کی، ورنہ چند ساعت کا معاملہ ہے، فجر کے وقت اٹھے تھے نا اذان کے بعد، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو وہ مطلوب رہا ہو جیسے، بس چند دنوں میں ہوئی الفت ایسی، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے۔ بغدادی قاعدہ جب پڑھتے تھے تب انہوں نے شاعری ہماری سنی تھی، اب یہ شعر سن رہے ہیں تو بھیا سوچ رہے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں جس میں ہو ثواب، کچھ سنجیدہ رویہ سن لیجئے، وہ کام نہیں کرتے ہیں جس میں ہو ثواب، افعال برے کرنے کو ہم ہیں بیتاب، ارے کینہ و حسد بغض و عداوت دل میں، اقوام کی پستی کے یہی ہے اسباب، اقوام کی پستی کے یہی ہے اسباب۔ اور سنیے، تعلی ہے مگر دیکھیے تعلی میں کیا ہے، ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، یعنی کہ جہاں دیدہ و عاقل ہوں میں، ارے ہر لمحہ اجل کی سمت بڑھا جاتا ہوں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں، افسوس کے اس بات سے غافل ہوں میں۔ اور پھر گلشن ایک روز منہ موڑ کے دنیا سے جو جانا ہوگا، منہ موڑ کے دنیا کی ناپائیداری پہ ہر شاعر نے شعر کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ منہ موڑ کے دنیا سے جو جانا ہوگا، پھر گلشن ہستی میں نہ آنا ہوگا، وہ قبر کے ہے جس کے تصور ہی سے خوف، ایک روز اسی گھر میں ٹھکانا ہوگا، ایک روز اسی گھر میں۔ پھر دوسری ربائی سنیے کہ پھر گلشن ہستی میں نہ، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے والے، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے والے، چہروں کو تہے خاک چھپانے والے، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے والے، چہروں کو تہے خاک چھپانے والے، کیا جانے وہاں دیکھتے ہیں کیا منظر، آتے ہی نہیں لوٹ کے جانے والے، آتے ہی نہیں لوٹ کے جانے والے، آتے ہی نہیں لوٹ کے جانے والے۔ اور بھیا بیٹھے ہیں، دو ربائی آخری پڑھ دوں، تصوف کی دو ربائی بھیا ہمارے بیٹھے، ہمارے بڑے مخدوم صاحب کے ہاں، ہمارے سید سجاد صاحب علی اللہ مقامہ کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں تو ہیں بہت دیکھنے والی آنکھیں، یوں تو ہیں بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان میں ہیں فقط چند نرالی آنکھیں، ارے دیکھے بھی وہ کس طرح سے جلوے تیرے، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، یوں تو ہیں بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان میں ہے فقط چند نرالی آنکھیں، دیکھے بھی وہ کس طرح سے جلوے تیرے، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں۔ اور دوسری ربائی، جو دید کی تیرے ہیں سوالی آنکھیں، دیکھو صاحب، جو دید کی تیرے ہیں سوالی آنکھیں، وہ آنکھیں ہیں دنیا میں مثالی آنکھیں، ارے اٹھتا ہے رخ حسن سے پردہ لیکن لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں، لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں، جو دید کی تیرے ہیں، جو دید کی تیرے ہیں سوالی آنکھیں،
جو دید کی تیرے ہے سوالی آنکھیں، وہ آنکھیں ہیں دنیا میں مثالی آنکھیں۔ ارے اٹھتا ہے رخ حسن سے پردہ لیکن لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں، لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں۔ سب غزل ہی لوگ پڑھتے تو اب غزل بھی سن لیجئے ایک سنو بھیا۔ یہ انقلاب بھی پوشیدہ میری آہ میں تھا، میں قتل گاہ کے باہر وہ قتل گاہ میں تھا۔ یہ انقلاب بھی پوشیدہ میری آہ میں تھا، میں قتل گاہ کے باہر وہ قتل گاہ میں تھا۔ اور بھیا کی نظر ہے، اور بھیا کی نہ دیر میں نہ کلیسا نہ خانقاہ میں تھا، سکون قلب و نظر تیری بارگاہ میں تھا، سکون قلب و نظر تیری بارگاہ میں تھا۔ اسی کی یاد اسی کی تڑپ اسی کا خیال، اسی کی یاد اسی کی تڑپ اسی کا خیال، ہمارے پاس یہ سامان زاد راہ میں تھا، ہمارے پاس یہ سامان زاد راہ میں تھا۔ اور شعر سنیے، تھے پست تر میری نظروں میں مہر و ماہ و نجوم، مقام آدم خاکی میری نگاہ میں تھا، مقام آدم خاکی میری نگاہ میں تھا۔ اور شعر سنیے بھیا، اور کہیں پڑھنے کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ غزل کہی ہے، ایک شعر پڑھا تھا فارسی کا کہ خال بکنج لب یکے تو رہے مشک فام دو، وائے بحال مرغ دل دانا یکے وہ دام دو۔ تو اس میں ہم نے شعر کہا تھا کہ مجمع ناشناس میں پڑھنے سے آر ہے مجیب، مجمع ناشناس میں پڑھنے سے آر ہے مجیب، دو بھی اگر ہوں اہل دل پڑھتے ہیں ہم کلام دو۔ اور یہاں اتنے اہل دل بیٹھے ہیں، واصف صاحب جیسے رموز و نکات شاعری سے واقف ہمارے بیقوت صاحب جیسے لوگ، سنیے۔ اسی کی یاد تھے پست تر میری نظروں میں مہر و ماہ و نجوم، مقام آدمی خاکی میری نگاہ میں تھا۔ الست تو نے تو کالو بلا کہا ہم نے، الست تو نے تو کالو بلا کہا ہم نے، تو مدعی تھا تو مدعی تھا تو میں بھی تیرے گواہ میں تھا، تو مدعی تھا تو میں بھی تیرے گواہ میں تھا۔ الست تو نے تو کالو بلا کہا ہم نے، تو مدعی تھا تو میں بھی تیرے گواہ میں تھا۔ اور کمال لطف تیرا ہے خطا شعاروں پر، کمال لطف تیرا ہے خطا شعاروں پر، یہ راز بھی تو نہا لذت گناہ میں تھا، یہ راز بھی تو نہا لذت گناہ میں تھا۔ اور بجز کمال لطف تیرا ہے خطا شعاروں پر، یہ راز بھی تو نہا لذت گناہ میں تھا۔ اور شعر سنیے، بجز خدا کے کسی کو یہ راز کیا معلوم، بجز خدا کے کسی کو یہ راز کیا معلوم، فراز حضرت یوسف نشیب چاہ میں تھا، بجز خدا کے بھیا 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 بہت بس داد مل گئی ہمیں، داد مل گئی، داد مل گئی۔ بجز خدا کے کسی کو یہ راز کیا معلوم، فراز حضرت یوسف نشیب چاہ میں تھا، فراز حضرت یوسف نشیب چاہ میں تھا۔ اور تیرے کرم کے سہارے پہنچ گیا ورنہ سفینہ ہستی سیل بے پناہ میں تھا۔ اور وہ شخص گوہر ایمان اپنا کھو بیٹھا، جو شخص ڈوبا ہوا بحر حب جاہ میں تھا، وہ شخص گوہر ایمان اپنا کھو بیٹھا، جو شخص ڈوبا ہوا بحر حب جاہ میں تھا۔ اور سلطان کے صاحب سجادہ کو شعر نظر ہے، کچھ ایسے بوریا مسند بھی ہم نے دیکھے ہیں، کچھ ایسے بوریا مسند بھی ہم نے دیکھے ہیں، کچھ ایسے بوریا مسند بھی ہم نے دیکھے ہیں، نہ کچھ بھی فرق جہاں پر گدا وہ شاہ میں تھا، سب وہی بیٹھو آ کے، نہ کچھ بھی فرق جہاں پر گدا وہ شاہ میں تھا۔ اور بھیا غزل کے کچھ شعر سن لو، نہ جب وہ سمجھا گیا التفات کے قابل، نہ جب وہ سمجھا گیا التفات کے قابل، دل فریب زدہ کیوں کسی کی چاہ میں تھا،
دلے فریب زدہ کیوں کسی کی چاہ میں تھا، اور ہر ایک شے سے عیاں تھا اسی کا جلوہ حسن، وہی گلوں میں وہی حسن مہر و ماہ میں تھا، وہی گلوں میں۔ اور ایک شعر یہ کربلا سے استعارہ ہے کہ وہ مطمئن تھا کچھ ایسا نہ تھی جبیں پر شکن، وہ مطمئن تھا کچھ ایسا نہ تھی جبیں پر شکن، گھرا ہوا جو ہر ایک سمت سے سپاہ میں تھا، گھرا ہوا، وہ مطمئن تھا کچھ ایسا نہ تھی جبیں پر شکن، وہ گھرا ہوا جو ہر ایک سمت سے سپاہ میں تھا، اور تجھی سے پائی تھی میں نے یہ صبر کی دولت، حصار غم میں تھا پھر بھی تیری پناہ میں تھا۔ اور آخری شعر کہ غزل کی آبرو نا اہل لوٹتے ہی رہے، آخری شعر غزل کی آبرو نا اہل لوٹتے ہی رہے، وہ شعر پڑھ کے تمنائے واہ واہ میں تھا، غزل کی آبرو نا اہل لوٹتے ہی رہے، غزل کی آبرو نا اہل لوٹتے ہی رہے، وہ شعر پڑھ کے تمنائے واہ واہ میں تھا۔ اور شناخت، بھیا شعر سن لیجیے، کہا گیا تھا کہ تصوف والے غزل پڑھنا، شناخت ہو گئی ہستی کی اپنی جس سے مجیب، شناخت ہو گئی ہستی کی اپنی جس سے مجیب، وہ راز بھی تو نہاں حرف لا الہ میں تھا، وہ راز بھی تو نہاں حرف لا الہ میں تھا، نہ دیر میں نہ کلیسا نہ خانقاہ میں تھا، سکون قلب و نظر تیری بارگاہ میں تھا۔ اور یہ ہر ایک وہ کچھ ایسے تیرے کرم کے بجز خدا کے کسی کو یہ راز کیا معلوم، فراز حضرت یوسف نشیب چاہ میں۔ بہت عمدہ جناب مجیب صدیقی صاحب، آپ نے دیکھا تمنائے واہ واہ تو سبھی بڑے سے بڑے کو ہے، یہ واہ واہ کی تمنا ختم کہ شاعری ختم، لیکن پہلے مصرعے میں انہوں نے کام لگایا تھا۔ بہرحال یہ ہے استاد الشعراء حضرت مجیب صدیقی، بہت سے لوگوں کو بگاڑا ہے انہوں نے، یہاں سے لے کے گونڈے تک تمام سرائیے گویے ان کے رابطے میں رہتے ہیں، اور بہت اچھے ریٹ میں ان سے کلام لے جاتے ہیں، نہیں کہیں گے یہی اساتذہ کو یہی کہنا چاہیے۔ اور یہ وہی شاعری کا المیہ ہے کہ جب بعد میں سائل عارفی کی منزل پہ آدمی آتا ہے تو اسے کہنا کا پڑتا ہے کہ میں جو خاک ہو بھی گیا تو کیا، میں جو خواب ہو بھی گیا تو کیا، میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں اسی شاعری کے لباس میں، اسی خوش فہمی کے بوریے پہ ہم لوگ اپنا زندگی بھر آرام کرتے ہیں اور یاس و ہرما کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اپنی شاعری کی قدر کیجئے، اس لیے کہ یہ معنوی اولاد ہے، کبھی کبھی بار بار اللہ تعالیٰ اولادیں بھی عطا نہیں کرتا ہے، خاص عمر ہوتی ہے رشتے آنے کی، اس کے بعد نہ اولاد آتی نہ رشتے آتے ہیں، تو جب تک اللہ دے رہا ہے اس کی قدر کیجئے، اور اپنی شاعری اپنی زندگی میں اپنے پیسوں چھپا کے جائیے۔ بچوں کی شادی آپ کرتے ہیں تو یہ جو فخر الدین کمیٹی اردو اکیڈمی جو خیرات خانے کھلے ہیں اردو والوں کے لیے، اس پہ بھروسہ کیوں کیا جائے؟ اپنا پیسہ لگائیے، اپنے بچوں سے کہیے بھیا تمہارے سگے بھائی بہن ان کو چھاپو، عزت سے کپڑے وپڑے پہناؤ، مارکیٹ میں گھماؤ۔ بہرحال بہت اچھی شاعری آپ نے پیش کی، ورنہ میں اتنی اچھی گفتگو نہ کرتا۔ اور یہ آپ نے بالکل 5 پارے کی تراویح کی طرح پڑھا، ورنہ آپ صبح تک پڑھ سکتے تھے۔ بہت اچھی رباعیات سے نوازا آپ نے، کہنے کو رباعی انا اعطینا کل کوثر یا قل هو اللہ کا نام ہے، لیکن رباعی 1-2 نہیں پڑھی انہوں نے، 25 رباعی پڑھ کے یہ اور سنجے مصرا گرم ہوتے ہیں۔ تو آخری رباعی پہ آ کے ان کے شواب آیا تھا، اس کے بعد انہوں نے غزل سنائی، غزل میں بھی 150 شعر کہہ لیتے ہیں۔ یہ خدا کا شکر ہے، عاطف میاں صاحب کا فیضان ہے کہ انہوں نے وہ شاعری کی طرح پاؤں پھیلائی نہیں، اور انہوں نے کہا دوسرے لوگ بھی چونکہ بلایا ہم ہی نے ہے، اگر یہ نظیر انہوں نے قائم کر دی دوسرے لوگ کیا کیا کریں گے بعد میں، اس لیے انہوں نے کم پڑھا، اس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں، شکر گزار ہیں۔ اور اب سن لیا جائے جناب آصف صفوی صاحب کو۔ آصف صفوی صاحب ادھر لکھنؤ کم آئے، لیکن یہ دل میں رہتے ہیں، چونکہ ان کی شاعری بہت اچھی ہے اور یہ اس کو پڑھتے اور مزے میں ہیں۔ نہیں، لکھنؤ والوں نے خوب بلایا، ہاں یہ کچھ گڑبڑا گئے بیچ میں، لیکن آصف صاحب شاعر بہت اچھے ہیں اور یہ ممالک غیر میں رہے ہیں، اور جو دوسرے ممالک میں جہاں آنکھیں چکاچوند سے خیرہ ہو جاتی ہیں، آدمی کھو جاتا ہے، جو وہاں برباد نہ ہو اس کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو بےایمانی کا موقع نہیں ملا، اور جن کو بےایمانی کا موقع ملا انہوں نے کرنی نہیں چھوئی، وہ ایماندار لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہیں جناب آصف صفوی صاحب۔ تیرے وہ شاق تیری بزم سجائے ہوئے ہیں، تیرے وہ
عشاق تیری بزم تیرے عشاق تیری بزم سجائے ہوئے ہیں تیرے عشاق تیری بزم سجائے ہوئے ہیں شب ہجراں کو شب وصل بنائے ہوئے ہیں شب ہجراں کو شب وصل بنائے ہوئے ہیں تیرے عشاق تیری بزم غم فرقت میں تڑپتے ہیں مگر ہنستے ہیں غم فرقت میں تڑپتے ہیں مگر ہنستے ہیں تیرے دیوانے تیرے غم کو چھپائے ہوئے ہیں تیرے دیوانے تیرے غم کو چھپائے ہوئے ہیں. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. حوصلہ دیتے گئے منزل کا پتہ دیتے گئے حوصلہ دیتے گئے منزل کا پتہ دیتے ہیں وہی لمحے جو تیرے ساتھ بتائے ہوئے ہیں وہی لمحے جو تیرے ساتھ بتائے ہوئے ہیں. اور یہ شعر صاحب محفل کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. تھکے ہارے ہوئے ذہنوں کو سکون بخشتے ہیں تھکے ہارے ہوئے ذہنوں کو سکون بخشتے ہیں پیڑ جو ان کے سرے راہ لگائے ہوئے ہیں پیڑ جو ان کے سرے راہ لگائے ہوئے ہیں. 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں. ضیاء بھائی سکے ہارے ہوئے ذہنوں کو سکون دیتے ہیں. سماعت فرمائیں کہ چشم عطا نے تیری مجھے کیا بنا دیا چشم عطا نے تیری چشم عطا نے تیری مجھے کیا بنا دیا چشم عطا نے تیری مجھے کیا بنا دیا
ایک ذرے حقیر کو تارا بنا دیا، ایک ذرے حقیر کو تارا بنا دیا۔ اور ایک اور مطلب سماعت فرمائیں کہ پہلے میرے جنوں کو تماشا بنا دیا، پہلے میرے جنوں کو تماشا بنا دیا، پھر اس کے بعد حرف تجلی بنا دیا، پھر اس کے بعد حرف تجلی بنا دیا۔ اور واصف صاحب ضیاء بھائی شعر سماعت فرمائیں کہ کل شب خیال یار نے ایسا کرم کیا، کل شب خیال یار نے ایسا کرم کیا، اپنے ہی جیسا میرا سراپا بنا دیا، اپنے ہی جیسا میرا سراپا بنا دیا۔ میں نے تو تشنگی کا کیا تجھ سے تذکرہ، میں نے تو تشنگی کا کیا تجھ سے تذکرہ، اور تو نے میرے وجود کو دریا بنا دیا، تو نے میرے وجود، میں نے تو تشنگی کا کیا تجھ سے تذکرہ، تو نے میرے وجود کو دریا بنا دیا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں واصف صاحب۔ بے شکل پتھروں کو نظر سے تراش کر، دانش بابا ہوں، عارف چچا ہوں، ہمارے مرشد شمو میاں صاحب ہوں، ان حضرات کی زندگی کو سامنے رکھیں، ظاہری حیات کو۔ بے شکل پتھروں کو نظر سے تراش کر، اہل جنوں کا تو نے، اہل جنوں کا اس نے قبیلہ بنا دیا، اہل جنوں کا اس نے قبیلہ بنا دیا۔ وہ چشم التفات اٹھی جب بھی بزم میں، وہ چشم التفات اٹھی جب بھی بزم میں، خود چاند بن گئی ہمیں حالہ بنا دیا، خود چاند بن گئی ہمیں حالہ بنا دیا، اور صدیوں تپایا عشق کی بھٹی میں، اور پھر صدیوں
تپایا عشق کی بھٹی میں اور پھر بے مایا خاک کو میری سونا بنا دیا، بے مایا خاک کو میری سونا بنا دیا، تو نے میرے وجود کو دریا بنا دیا۔ آپ سے مطلب کے لیے کہا جا رہا ہے جی چشمے عطا نے تیری مجھے کیا بنا دیا، ایک ذرے حقیر کو تارا بنا دیا، پہلے میرے جنوں کو تماشا بنا دیا، پھر اس کے بعد حرف تجلی بنا دیا، پھر اس کے بعد حرف تجلی بنا دیا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی مجیب صدیقی صاحب، لیکن جس طاقت کے ساتھ آپ نے ان کو داد دی تھی اس طاقت کا 25% ان کا مظاہرہ اس کو قبول کرنے میں نہیں کیا، تو جب سلام کا جواب وعلیکم السلام بالجہر نہ ملے تو کہیں نہ کہیں داد بھی سہم جاتی ہے۔ ان کی شاعری بہت اچھی تھی، یہ دلوں میں اترتے چلے گئے، لیکن دماغ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک ضابطہ ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں کیا کہنے بھائی کیا شعر کہا، تو وہ شاعر بھی جھوم کے کہتا ہے آداب، یہ آداب کہیں دب گیا، اسی میں داد سہم گئی۔ تو جب یہ آداب کریں گے تو ان کو یہ معاملات ان کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو داد ملی لیکن اس تواتر سے نہیں ملی جس جو تقاضا تھا۔ شاعری واقعی جس طرح کی شاعری تھی اسی انداز سے انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے یہ ماہر ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو اگر واقعی بہت سنجیدگی، متانت و وقار کا احساس سنا جائے تو پھر اس کا پورا مزہ آئے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں کلام اللہ اور شاعری کو ایک طرح سمجھ لیا ہے، تو کلام اللہ میں جیسا خضوع چاہیے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، شاعری میں ابھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا ہے، اس لیے آپ داد دیں تو اچھا عمل ہے، تو یہ داد ضرور دیجیے۔